اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے فضل سے سلسلے کے بزرگوں کے صدقے سے آسانی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے پیر و مرشد کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے۔ ان کی روحانیت نورانیت، ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں ہمیں عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ بہت سارے احباب ہیں الحمدللہ، روحانیت پہ چل رہے ہیں، نورانیت پہ چل رہے ہیں، اور سوشل میڈیا سے بہت زیادہ لوگ اٹیچ ہیں، اور مختلف وظائف بھی الحمدللہ کمنٹس کے ذریعے پوچھتے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، اور اسی طرح ہمارا فیس بک گروپ بھی بنا ہوا ہے، تو بہت سارے احباب اس میں ایڈ ہیں، تو اس میں وقتاً فوقتاً الحمدللہ وظائف سینڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح واٹس ایپ چینل بھی بنا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے واٹس ایپ چینل میں روزانہ ہی ایک دو عمل، ایک آدھا عمل سینڈ کیا جاتا ہے، اور ایسے عمل سینڈ کیے جاتے پوسٹوں کی صورت میں بنا کے کہ وہ ہر کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں پریشانی نہیں ہوتی۔ ایسے پیارے اعمال، بہت اچھے اعمال بتائے جاتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو ہر کوئی وہ اعمال کر سکتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی میں جن احباب کو میں اعمال بتاتا ہوں اور پوری نگرانی کرتا ہوتا ہوں، چاہے عام اجازت کے ہوں، چاہے ہم گروپوں میں کروا رہے ہوں، تو ان کو رجت کا، نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بالکل بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ یہ میرے پیر و مرشد کی عطا ہے، تو ان کے ہی نظر سے یہ معاملات چل رہے ہیں، تو پورا پیچھے دیکھنا پڑتا ہے، جن کو اجازت دی ہے، جن کو بتایا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ عام اجازت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اجازت لے لیں گے تو سونے پہ سہاگا، بہترین ہو جائے گا، اگر اجازت نہیں لیں گے تو بھی عمل انشاءاللہ کام کرے گا، تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو خانقاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ 6 شعبے کام کر رہے ہیں، اس میں ہمارا ایک شعبہ ہے قرآن اکیڈمی۔ قرآن اکیڈمی سے الحمدللہ بہت سارے احباب سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کے حوالے سے، پھر اسی طرح کیا روزے کے معاملات ہیں، حج عمرہ کے معاملات ہیں۔ نعت اکیڈمی ہم نے الحمدللہ بنائی ہوئی ہے، تو جو لوگ نعت سیکھنا چاہیں تو الحمدللہ خطابت سیکھنا چاہیں تو وہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ہماری ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں گے میاں منور قادری شاذلی .com پہ جائیں گے تو الحمدللہ آپ کو وہاں سے یہ پورے شعبے ہمارے مل جائیں گے۔ بہن بیٹیاں ہیں وہ رابطہ کر سکتی ہیں، اسی طرح بیٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، تو انشاءاللہ تعالی قرآن اکیڈمی بہت مستند طریقے سے چل رہی ہے ہماری الحمدللہ۔ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے۔ تو آج آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت ہی پیارا عمل بتانے لگا ہوں میں، تو ہمارے یا قہار پہ عمل چل رہے تھے، پیچھے میں نے 2-3 عمل بتائے تھے یا قہار کے، تو اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ بہت سارا لوگوں نے اس میں کمنٹس بھی کیے، ہم سے پوچھا بھی اور بھی بتایا کہ ہمیں ایسے عمل بتائیں، ایسے اعمال ہمیں بتائیں کہ جو فی زمانہ کام آتے ہوں، تو انشاءاللہ تعالی میری یا قہار پر جلد ہی بک بھی آئے گی، یا قہار کے عمل پر، تو اس میں بہت ہی آسان ہوں گے اعمال، تو اس میں ہر کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا عمل بھی چھوٹا ہوتا ہے، اتنا بڑا نہیں دنوں کا ہوتا ہے، 10 دن کا عمل ہوتا ہے، 10 دن کا عمل کر کے اس کے بعد اس سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ روحانی معاملات میں، نورانیت میں مین چیز جو ہے وہ ہماری نیت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کا قرب پانے کے لیے کرواتے ہیں عمل، کوئی بھی عمل کرواتے ہیں اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں، کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا قرب پانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانی، سلسلے کے بزرگوں کی محبت شفقت پانی ہے۔ تو یہ اصل کامیابی کی نشانی ہے کہ سلسلے کے بزرگوں کے صدقے سے الحمدللہ کامیابی ملتی ہے۔ تو یا قہار کا عمل ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے کافی احباب پوچھتے ہیں کہ میں فلاں بندے نے میرے پیسے نہیں دیے، میں دستی یعنی کہ پیسے لے کے گیا میرے ہاتھ سے اور اتنے لے کے گیا پیسے نہیں دے رہا، اور میں نے بار بار اس کو یاد دہانی کا، بار بار مل کے بھی کہا، اور وہ بس روزانہ ہی گولی دے دیتا ہے، روزانہ یہ کہتا ہے بھائی 2 دن ٹھہر جو، 5 دن ٹھہر جو، 10 دن ٹھہر جو، پیسے دینے کا نام ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہے کہ جیسے ابھی پچھلے دن مجھے انڈیا سے ایک بندے نے کال کی، تو وہ بول رہا ہے میری زمین ہے تو وہ کسی نے ضبط کی ہوئی ہے اور وہ اس کو چھوڑ نہیں رہا۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں اور مختلف طریقوں سے سورسز ہیں، جیسے تعلق واسطہ ہے، تو میں سب کو کہتا ہوں کہ
کبھی میرے ساتھ چلیں، کافی لوگوں کو لے کے بھی گیا ہوں لیکن وہ بات ہی نہیں مانتے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب کسی نے مکان لے لیا ہے اور وہ مکان چھوڑ نہیں رہا، تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہم تلق بیس پہ یا ملنے والوں کو یا ایسے ہی کسی کو کہہ دیتے ہیں چلو بھی بیٹھ جائے، کوئی ایگریمنٹ نہیں کرتے، کوئی معاہدہ نہیں کرتے، تو اس کو دے دیا۔ اب اس نے سال 2 سال 3 سال رہا ہے، اب ہمیں ضرورت پڑ گئی، ہم اس کو مکان خالی کا بولتے ہیں، وہ روزانہ بھی اچھا کر دیں گے، اچھا کر دیں گے، ٹھیک ہے بھائی کر دیں گے، ٹھیک ہے کر دیں گے، لیکن وہ مکان اس کی نیت نہیں ہوتی خالی کرنے کی۔ تو یہاں پر تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، اگر وہ بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس جگہ نہیں ہے اور وہ اور کہیں جائے منتقل نہیں ہو سکتا، تو اس کا صلہ رحمی سے کام لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اپنا حق پانے کے لیے پریشان ہے اور مختلف طریقوں سے بندہ اپنے سورسز اور تعلق ہونے کی وجہ سے بھی وہ کام نہیں بن رہا، تو یہاں کوئی بندہ بات نہیں مان رہا، ٹھیک ہے نا۔ آفس میں اکثر یہ ہوتا کہ ہم آفس میں ہمارے مختلف کام ہوتے ہیں تو وہ بندہ مان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام جائز ہے، اچھا ہے، صحیح ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ نہیں مانتا۔ اور اسی طرح اور کہیں پر بھی ہو کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ اس کو بات منوا رہے ہیں وہ نہیں مان رہا، تو اس کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ تو آپ بڑی کوششیں کر رہے ہیں، آپ یہاں تک بھی آپ نے کر دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیچا بھی کر کے اس سے بات منوائیے، لیکن وہ نہیں مان رہا، تو اس کے لیے بہترین عمل ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ منگل والے دن آپ نے دوپہر 11:30 بجے کے قریب، پاکستان میں 11:30 بجے زوال ہوتا ہے، تو 11:30 بجے کے قریب آپ نے یہ قبرستان میں کھڑے ہو کے 900 مرتبہ یا قہار پڑھنا ہے یا 1200 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا قہار بھی پڑھ سکتے ہیں یا قہارو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا قہارو پڑھیں گے تو رے کے اوپر پیش آ جائے گی، یا قہارو یا قہارو یا قہار پڑھ لیں گے۔ اول آخر درود شریف نہیں پڑھنا، بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی۔ آپ نے قبرستان میں کھڑے ہو کے ویرانے میں کھڑے ہو جائیں، کہیں بھی ویرانہ ہو یا سڑک پہ کھڑے ہو کے تو یا چوراہے پہ کھڑے ہو کے آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے جوتا لے لینا ہے، اپنا ہی جوتا یا پرانا کوئی جوتا لے لیں جو ٹوٹا ہو، الٹا جوتا مارنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 21 مرتبہ زمین پر الٹا جوتا مارنا ہے، اس نیت سے کہ آپ کو اس کے سر میں مار رہے ہیں، اس کو عقل آئے، وہ آپ کا جو حق ہے وہ واپس کرے۔ تو جب آپ 21 مرتبہ یہ کر لیں گے، جوتا مار لیں گے، اس کے بعد وہ جوتا رکھ دیں کہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرے دن بھی آپ نے منگل والے دن کرنا ہے، پھر بدھ والے دن، جمعرات، جمعہ، ہفتے والے دن یہ تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ہفتے والے دن کر کے اس کے بعد چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حق جائز حق ہوگا، فوراً مل جائے گا، 100% مل جائے گا، 100% مل جائے گا۔ بس کامل یقین ہونا چاہیے، کامل یقین ہوگا تو آپ کو مل جائے گا، اور آپ کا حق ہوگا تو مل جائے گا۔ اور یہ عمل کسی کو ناجائز تنگ کرنے کے لیے نہیں کریں گے۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جس سے پیسے لینے ہیں، اب وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیچارہ پہلے ہی پس رہا ہے اور اس کی پے اتنی ہے، تنخواہ اتنی ہے کہ وہ اس کا گھر کا گزارا بڑے مشکل ہو رہا ہے، یا پھر وہ کام کہیں کر رہا ہے، تو اب اس کے پاس یا اپنی شاپ ہے، اپنا کاروبار ہے، تو اس کے پاس اتنے پیسے ہیں ہی نہیں، وہ کہاں سے دے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ صلہ رحمی کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ تو بہرحال اللہ ثانی عطا فرمائے گا اپنے کرم سے، فضل سے۔ تو یہ عمل تمام احباب کو اس کی اجازت ہے، لیکن ناجائز کے لیے نہیں کریں گے، جائز کے لیے بالکل کریں، اجازت ہے، جہاں آپ کا حق ہے بالکل آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔